اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 2 ہے، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے سیقول السفہاء سے کیا ہے۔ عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اور اختتام اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 2 کا ان لفظوں سے کیا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم نے حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ رب کے فیصلوں پہ زبان درازی بہت بڑی حماقت ہے۔ شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے کا اظہار بہت بڑی نادانی ہے۔ اس بارے میں بیان کیے گئے 4 کام ایسے ہیں جن کا کرنا نادانی، انجام پشیمانی کے سوا کچھ نہیں۔ پہلا وہ کام جو نادانی کے سوا کچھ نہیں، کفار کی ہاں میں ہاں ملانا بہت بڑی نادانی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 145 میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ دکھ اور مصائب پہ بے صبری بہت بڑی نادانی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 154 تا 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ دکھ اور مصائب پہ بے صبری بہت بڑی نادانی ہے کہ صبر کرنے والے صلوات من ربہم نوازشیں ہی نوازشیں ہیں، ورحمت رحمتیں ہی رحمتیں ہیں تیرے رب کی جانب سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صبر کرنے میں سعادت ہے، ہدایت جیسی سعادت ہے۔ اور اسی طرح تیسری نادانی کا ذکر اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کی لعنت سے کیا، اور اللہ رب العزت نے یسألونک عن الخمر آیت نمبر 219 میں ارشاد باری تعالیٰ ارشاد ہوا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ چوتھی نادانی کا ذکر عہدے اور کرسی کی ہوس نادانی ہے، بے وقوفی ہے، بے عقلی ہے۔ مال ذات قوم کی بنا پہ عہدہ لینا یا دینا بہت بڑی نادانی ہے۔ عہدے اور منصب کے لائق ہوتے ہیں اہل تقوی، اہل علم ہوتے ہیں،
سورہ البقرہ آیت نمبر 247 میں ارشاد ربانی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آئیے دیکھیے اس بارے میں عقل مندی کسے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نادانی کن کاموں کو اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ قبلہ تو محض سمت کا نام ہے، اصل دانائی یہ ہے کہ آپ اپنی چاہت اپنی فکر کا قبلہ درست فرما لیں۔ آپ اپنی چاہت اپنی فکر کا قبلہ درست فرما لیں۔ قبلہ ہو اللہ کی رضا ہو یا اس کے رسول کی رضا ہو، اور جیسا کہ آیات بینات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں اور خیرات کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسرا کام اپنی سوچ اور فکر کے قبلہ کی درستگی کی علامت یہ ہے کہ انسان زبان پہ رب کے ذکر کے ترانے جاری کر دے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد ربانی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور اسی طرح تیسرا کام وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اصل دانائی، عقل مندی، دانشوری میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بندہ مومن نیکی کو اختیار کرے، سعادت سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ اصل دانائی یہ ہے کہ کمائی ہو حلال کی کمائی ہو، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 2 میں کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ یہ کمائی ہو نہ دھوکہ کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ ظالموں کی پشت پناہی کے ساتھ کمائی ہو۔ کمائی ہونی چاہیے تو صرف خون پسینے کی کمائی ہونی چاہیے۔ لوگوں کا ناجائز مال ہڑپ کرنا یہ نادانی ہے، رشوت سود کھانا یہ نادانی ہے، اور خون پسینے کی کمائی اصل دانائی ہے۔ اصل دانائی کیا ہے کہ انسان کا کھانا ہو حلال کا کھانا ہو، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا جو پارہ نمبر 2 میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اے مومنوں، اے رسولو، تم نے حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پکیزہ کھاؤ۔ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، چھٹے نمبر پر اصل دانائی اور نیکی کیا ہے؟ ایمان ہو، اللہ پہ ایمان ہو، ایمان ہو آخرت پہ ایمان ہو، ایمان ہو فرشتوں پہ ایمان ہو، ایمان ہو انبیاء و رسل پہ ایمان ہو، ان کتابوں پہ ایمان ہو جو لے کر آئے انبیاء اکرام، جو لے کر تشریف لائے جناب محمد الرسول اللہ۔ اس ایمان کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ ان تقاضوں کے تحت اپنے آپ کو ڈھال لے، مال خرچ کیا جائے قریبی رشتہ داروں پہ، مال خرچ کیا جائے یتیموں اور مسکینوں پہ، مال خرچ کیا جائے بیواؤں پہ،
مال غریبوں پہ خرچ کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا اصل دانا ہے، دانشور ہے، عقل مند ہے، جس کا ذکر لیس البر میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ 7ویں نمبر پر اصل دانائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اپنی پسند بنا لو اللہ کی پسند کو، بس اپنی پسند وہی ہونی چاہیے جو میرے مالک کی پسند ہے، میری رضا وہی ہونی چاہیے جس میں میرے اللہ کی رضا ہو، یہ اصل دانائی ہے۔ 8ویں نمبر پر عورتوں کے مسائل، طلاق کے مسائل، خاوند کی وفات اور عدت کے مسائل تفصیل بیان فرما کر پیغام دیا کہ اصل دانائی یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بیوی کے لیے آسانی کرنے کا حکم سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں بیان کیا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روک لینا یا عمدگی سے ان کو چھوڑ دیا کرو، ان کا ساتھ چھوڑ دیا کرو۔ دوسرے نمبر پر ظلم نہ کرنا، سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں ارشاد ربانی ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہیں بڑھنا، جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا، سورہ البقرہ آیت نمبر 231 میں ارشاد ربانی ہے پارہ نمبر 2 میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت ختم کرنے پہ آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تم اس کو اچھی طرح روکے رکھو، اپنے گھر میں بسا لو یا پھر چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے زیادتی نہ کرنا، ظلم سے کام نہ لینا، اپنے آپ کو ظلم اور زیادتی کے لیے انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ گھر بسانے کی مکمل کوشش میں رہنا کتنی بڑی دانائی ہے، جس کا گھر بس جائے وہ بڑا دانا اور سیانہ آدمی ہے، اور جس کا گھر اجڑ جائے اس سے کملا اور نادان اور کوئی نہیں ہے۔ جبکہ بات بات پہ جھگڑا کرنا، عورت پہ ظلم کرنا، بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھنا یا حقیر ترین شے سمجھنا کتنی بڑی نادانی اور حماقت ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ میں ذکر ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 247 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ جس کو عظمت اللہ نے دی ہے اس عظمت کو مان لینا جتنی بڑی بصیرت ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا، انکاری ہونا حسد کی وجہ سے، انکاری ہونا بغض کی وجہ سے، انکاری ہونا سیاست کی وجہ سے، انکاری ہونا تجارت کی وجہ سے، انکاری ہونا اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے کتنی بڑی نادانی ہے۔ اللہ رب العزت کی، جس کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، عظمت دی ہے، اس کو مان لینا بہت بڑی بصیرت، بہت بڑا سیانہ اور دانا آدمی ہے۔ اگر انکار کرتا ہے حسد، بغض، سیاست، تجارت اور جھوٹی انا کی وجہ سے تو اس سے بڑا نادان اور کوئی نہیں۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے خالق و مالک مجھے اور آپ کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے
جو بصیرت اور عقل مندی کی علامت ہوں، ان کاموں سے محفوظ فرمائے جو جہالت اور رب کی نافرمانی کا ذریعہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال بصیرت کے ان نکات کو ہمیں زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔